سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکی کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے قطب کے گھرانے کا ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے تھا۔ دور جہالت ابھی لڑکا پن ہی تھا۔ والدین نے اپنے سے جدا کر کے نشاپور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا۔ اسے آگے فخر الدین، عبدالعزیز، کوفی، قاضی، تاجر اور ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک نے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے اس کا نام پوچھا۔ کم سن غلام نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر نام بتا دیا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی۔ اب آپ کا غلام ہوں، جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو بچے سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ حیرت ہوئی اور اس کا جواب اچھا لگا کہ ابھی بچہ ہے، غلام ہے، عزت نفس کا کتنا احساس رکھتا ہے۔ رحم دل قاضی نے مشقت لینے کے بجائے اس کی اچھی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلام پر خاص توجہ دی۔ بچہ شروع ہی سے بہادر تھا، جنگجوانہ مشاغل کھیلنے سے شوق رکھتا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ قاضی غلام کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کا شہنشاہ ایک روز شاہی گھوڑ دوڑوں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ سرکار، ساری سلطنت میں اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی مقابل ناسانی ملے گا۔ سلطان خوبصورت، صحت مند، سالواں پرکشش رنگت والا نوجوان غلام کو دیکھ کر مسکرایا۔ جنگلی گھوڑا وحشی تصور کیا جاتا ہے جسے تربیت دینا مشکل ترین کام ہے۔ غلام سے پوچھا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ غلام نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے اپنے تابع بنانا ہے۔ سلطان نے شائستگی سے غلام کو دیکھا، ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دور دوڑا کر واپس لے آیا۔ انتہائی انوکھی بات یہ ہوئی کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سمو کے نشانات پر چل کر گیا تھا، انہی قدموں واپس لایا۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے نہایت ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی میں دیکھی گئی تھی؟ سلطان غلام کی مہارت سے نہایت متاثر ہوا۔ جو جانور کو اپنے تابع و مطیع بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو فرمانبردار بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت غلام کو منہ بولے دام دے کر مصاحب خاص میں شامل کر لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا خوش ہو کر غلاموں کو تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ غلام خاص نے وہ تمام ضعیف غلاموں میں بانٹ دیے۔ سلطان یہ دیکھ کر اسے مزید پسند کرتے اعلیٰ ترین عہدے امیر کھور پر ترقی دے دی۔ پھر شاہی استبل کا سربراہ مقرر کر دیا، جہاں سینکڑوں مال بردار اور جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کا ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غلام نے رفتہ رفتہ قدرت کے عطا کردہ صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا مزید قرب حاصل کر لیا۔ 1192 میں عیسوی کو سلطان محمود غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا۔ 42 سالہ غلام کو پہلے یہاں کا گورنر، پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر پڑوسی دشمن قنوج پر چڑھائی کر دی۔ پہلے سے بڑھ کر سپاہی گیری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان نے غلام کو اپنے فرزند بنا کر فرمان فرزندی کے اختیارات دے دیے اور دو میں سے ایک نایاب ترین قیمتی سفید ہاتھی اسے انعام میں دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر اور سارا یورپ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا پڑا تھا۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ عظیم حکمران بنا جس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین ایبک کا ستارہ چمکتا رہا۔
اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا، جمنا، دوابہ، بہار اور بنگال میں اسلام کا سبز پرچم لہراتی داخل ہو گئی۔ 15 مارچ 1206 کو سلطان محمود غوری کو جہلم کے قریب ککڑوں قبیلے کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غلام پاس نہیں تھا، یہ مارا گیا۔ 23 جون 1206 کو لاہور میں ایبک کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا سارا زمانہ فتوحات میں گزرا، کبھی شکست نہیں کھائی۔ تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پر توجہ دی، بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا امن و امان قائم رکھنے میں گزارا۔ الموقع کی قدردان فیاضی اور داد اندیشی سے تاریخ میں بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ 1 نومبر 1219 عیسوی میں لاہور میں چوگان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر رائے ملک عدم ہوا۔ انارکلی بازار لاہور کی ایک کوچے اب ایبک روڈ میں دفنا دیا گیا۔ شکریہ۔